ٹھیک ہے مائک میرا خیال ہے میری آواز آپ تک پہنچ جائے گی اور میں آپ کے درمیان نہیں اٹس میری آواز آپ باہر پہنچ جائے گی انشاءاللہ بے فکر. اچھا ایک تو ہمارا جو سیشن ہے آج کا یہ کوئی تقریر یا کوئی پریزنٹیشن یا نہیں ہے, یہ ایک باہمی انٹریکشن سیشن ہے. تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہر فرد انوالو ہو, اپنا انپٹ بھی دیں. پہلے تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ جو ہیں وہ اراکین, جو اراکین ہے وہ ذرا ہاتھ بلند کر لیں. ماشاءاللہ 95% لوگ اراکین ہیں, 2 لوگ رک نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ آپ کی جو کور ٹیم ہے اس سے مخاطب ہے. تو افراد سازی کے حوالے سے جو آج کا ٹاپک ہے اس کے اوپر بات کریں گے. تو یہاں پہ کتنے لوگ ہیں کہ جو ڈائریکٹ اس ٹائم ذمہ دار ہیں, حلقے کے, علاقے کے یا کسی سیشن کے, مالیات کے؟ وہ ذرا ہاتھ کھڑا کیجیے جو ذمہ دار ہیں کسی علاقے کے. ہاتھ ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, صحیح. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو چیز تحریک اسلامی میں ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر جو رکن ہے وہ ذمہ دار ہے. جب آپ نے رکنیت کا حلف اٹھا لیا, چاہے وہ آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے ہیں, چاہے وہ آپ جماعت اسلامی کے ہیں, تو آپ کو کسی بھی قسم کی ذمہ داری آپ کے علاقے سے, آپ کے نظم سے دی جا سکتی ہے. تو اس لیے ہمارا آج کا جو سیشن ہوگا وہ ہم یہ سوچیں, ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ اللہ کے نبی نے کون کون سے طریقے استعمال کیے, کون کون سے طریقہ کار اختیار کیے لوگوں کو اپنے ساتھ لانے کے, افراد سازی کے لیے. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر کیا طریقہ کار ہے, اور پھر یہاں پہ چونکہ پاکستان کے ڈائنامکس اور گلف کے ڈائنامکس ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. کیونکہ اسلامی انقلاب تو ہم نے پاکستان میں لے کے آنا, بحرین میں تو لے کے نہیں آنا, یا سعودی عرب میں, تو یہاں پہ اس کے لیے کوششیں کرنی ہے وہاں بھی رہتے ہوئے. تو یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. افراد سازی کو اپنے ساتھ ملا کے ہم وہاں پہ افراد سازی اور اپنے ریسورسز کو کیسے یوٹیلائز کریں گے. جو ویژن ہے گلف کا یا سعودی عرب کا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے ہم وطنوں تک میکسیمم زیادہ سے زیادہ جماعت اسلامی کی دعوت کو پہنچائیں گے, اور اس کے لیے جو بھی طریقہ کار, جو بھی حکمت عملی ہمیں اختیار کرنی پڑی وہ کریں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم لوگ خبر میں ہمارا حلقہ دمام ہے, اس کے ہماری 435 موجودہ مرد اور خواتین اراکین ہیں. 7 ہمارے مردوں کے جو ہے وہ علاقہ جات ہیں, اور 4 ہمارے جو ہے وہ عورتوں کے حلقہ جات ہیں. ویسے آواز میرا خیال ہے ٹھیک نہیں, وہ اچھا ٹھیک ہے. ہم نے یہ طے کیا اپنی بیٹھک کے اندر, جیسے آپ ذمہ داران ہیں, کہ ہم ہر سال پچھلے 25 سال کا تقابلی جائزہ لیں تو ہم 20 رکن بناتے ہیں, 25 رکن بناتے ہیں. تو اس دفعہ کوئی ٹارگیٹ بڑا سیٹ کرتے ہیں. تو ہمارے نئے ناظم منطقہ منتخب ہوئی, انہوں نے ساتھیوں کو بلایا, تو انہوں نے 110 کا ٹارگیٹ دیا کہ ہم ایک سال میں 110 رکن بنائیں گے. میں بھی ایسے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو ہنسی آئی تھوڑی سی, لگی یہ پاسبل ہے, پریکٹیکل نہیں. ہمارے ناظم صاحب آئے, ان کا جوش ہے, جذبہ ہے, ولولہ ہے. 5-8 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, جمعیت میں دیکھ رہے ہیں, تو یہ میکسیمم بھی بات 30 رکن ہو. اچھا, جب لنچ کے بعد ہم لوگ بیٹھے ان کے ساتھ, انہوں نے اپنا پورے کا پورا ایک لائے عمل پیش کیا. تم نے کہا 100 رکن نہیں بنائیں گے, 110 رکن بنائیں گے. یہ بالکل وہی بات کہ حافظ دیمی صاحب نے کہا کہ 10 لاکھ لوگوں کو یا نوجوانوں کو آئی ٹی کی تعلیم نہیں دیں گے, 20 لاکھ کو دیں گے. جوش ہے ولولہ دیکھتے. کووڈ ہے, اور جب ہمارے پاس 1 سال کی رپورٹ پیش ہوئی تو ہم نے 103 رکن بنائے. تو اس کے لیے سب سے امپارٹنٹ چیز کیا تھی؟ یکسوئی, افراد سازی, ٹیم, پھر ان کی تربیت. تو میرے سے پہلے جب ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے تو یہاں پہ شمس الحق صاحب نے بتایا کہ حلقہ جات اور ان کے طریقہ کار, ان کی ساری چیزیں کیا ہوں گی, اور پھر انہوں نے حلقہ جات کی پوری تعریف بتائی. تو اس سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ چیز ضروری ہے افراد سازی سے پہلے کہ ہم یہ بات آج یہ کریں کہ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں. کسی کو دعوت دینی ہے اپنے ساتھ, ہم کسی آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہیں یا کسی جماعت کے اندر کام کر رہے ہیں, تو بیسک یہ کام یا بیسک یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے خود یکسوں ہوں. جب ہم خود اندر سے یکسوں ہوں گے نا تو پھر آپ جہاں مرضی کھڑے ہوئے. آج راولپنڈی کے اندر
ایک وہ جو بس چل رہی ہے کل گرین بس، اس میں ایک نوجوان کھڑا ہو کے اجتماع عام کے لوگوں کو دعوت دے رہا تھا. اور میں نے اپنے 3-4 واٹس ایپ گروپ کے اندر اپنے ساتھیوں کو بھیجا. تو جب اپنے خبر کے اندر تو میں نے کہا ہم نے اپنے علاقہ جاتے اپنے قریبی لوگوں کو کتنے کو دعوت دی. تو سب سے امپارٹنٹ چیز ہے کہ وہ جو نوجوان وہاں پہ بڑی بس کے اندر کھڑا ہو کے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ 3 دن کا اجتماع عام ہے، بدل و نظام ہے، حافظ نعیم کی کال ہے، یہ کیوں ہے؟ تو پوری بس اس کو سنی. تو اس نے اپنا مقصد پورا کیا، بس اسٹاپ اترا اور کسی اور جگہ پہ چلا گیا. تو یکسوئی بہت ضروری ہے. سب سے پہلے اپنا کنسیپٹ بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم جو لوگ جماعت اسلامی کے اراکین ہیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی کیا کرنا چاہتی ہے. مجھ سے پہلے سب سے پہلے جب میں یہاں پہ آیا تو منیر احمد صاحب کے درس کے بعد سید مصطفیٰ صاحب نے دستور جماعت اسلامی دفعہ 4 اور دفعہ 5 کے تحت جماعت اسلامی کا پورا جو لائے عمل تھا وہ ہمیں بتایا. تو بیسیکلی جماعت اسلامی ایک اسلامی تحریک. سب سے بنیادی چیز ہے کہ جماعت اسلامی کوئی عام جماعت نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ نون لیگ نہیں ہے، یہ ڈاکٹر قادری صاحب کی جماعت نہیں ہے، یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے. یہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ اقامت دین کی جماعت ہے اور یہ اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو قائم کرنا چاہتی ہے. یہ زمام کار کو اپنے ہاتھ میں لانا چاہتی ہے. یہ لوگوں کی نسل کو تیار کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے کے معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے، معاشرے کی تربیت کرنا. تو یہ پہلا بنیادی کنسیپٹ ہے اقامت دین. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں فریضہ اقامت دین. شہادت حق ہماری بنیادی کتاب ہے. میرے خیال سے تمام لوگوں نے اس کا بہت مطالعہ بھی کیا ہوگا، اسٹڈی سرکل بھی اٹینڈ کیے ہوں گے. تو مولانا نے بہت کلیئر شہادت حق میں کہا کہ قولی گواہی، عملی گواہی، پریکٹیکل پروفٹ ساری چیزیں. اور آخر میں یہ جماعت کی جو لیڈرشپ ہے یہ اتنی ورسٹائل اور اتنی بڑی ہے کہ مولانا نے کہا کہ اگر کوئی شخص جب اللہ اور اس کے رسول کا کام اس سیٹ اپ کے اندر کرنا چاہتا ہے تو کرے، اور اگر وہ اس والی چیز سے متفق نہیں ہے تو وہ الگ جماعت بنائے اور وہ کام کرے، لیکن وہ کسی تنظیم کے اور کسی جماعت کے ساتھ جڑے. تو ہمارا جو کام ہے وہ ہمیں پاکستان کے اندر، دنیا بھر کے اندر تمام ان لوکل تنظیموں سے یہ کرتا ہے کہ ہم تحریک ہیں، ہم تحریک اسلامی ہیں. ہم بیسیکلی اقامت دین کی بات کرتے ہیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے، اس چیز کو سمجھنا. اور پھر جو ہماری دعوت کے اہم نکات ہیں کیونکہ ہم نے افراد سازی کرنی ہے، تو ہمیں یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اپنے جو بنیادی نکات ہیں وہ ہمیں بتاؤں. بنیادی کہ ہماری دعوتی نکات کیا ہیں جب ہم کسی کو دعوت دینا جائیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ توحید کے بارے میں مجھ سے پہلے ہمارے سید مصطفیٰ صاحب نے یہ چاروں پوائنٹ بتا دیے اس کو میں. دوسری بات تھی رسالت. اچھا، جو تیسری بات تھی وہ اقامت دین ہے، اور اقامت دین کے بارے میں نے بھی آپ کو بتایا. اور پھر یہ ہے کہ ہم لوگ، ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ ہم دعوت و اصلاح کے ذریعے کام کریں. اب دعوت و اصلاح کا جو سبجیکٹ تھا وہ شمس العرب صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، اور ایک حلقے کے اور ایک ذمہ دار کیسے کام کرے گا انہوں نے 5 کاف، اس کی پلاننگ، مالیات، 2 پروگرامات، تنظیمی پروگرام، اس کی رپورٹنگ، اور پھر اس کو پورا کلوز کر دیا. تو یہ سبجیکٹ بھی ہمارا کلوز ہو گیا. تو یہ بیسک تربیت کا جو پروسیس ہے وہ بیسکلی دعوت ہے کہ ہم افراد کار کیسے بنائیں. اور پھر جماعت کیا جاتی ہے، دعوت و اصلاح کرتی ہے. دعوت و اصلاح کا میکانزم ہے، طریقہ کار ہے، لوگوں کو جوڑنا ہے، سید ابو اعلیٰ مودودی کا لٹریچر ہے، قرآن ہے، تفہیم ہے، اور اس کا پورا میکانزم ہے. اور یہاں پہ بھی شعبہ دعوت و شعبہ تربیت آپ کا ضرور ہوگا، اس کے کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہوں گے، اس کی رپورٹنگ ہوگی. اور یہ جو آج کی تربیت ہے یہ بھی اسی کے انڈر ہے. اور آج کا جو مسئلہ ہے، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ بھی اس کے انڈر ہے. اور پھر جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے کہ وہ عدل اجتماعی قائم کرے، ایک ایسا جسٹس سسٹم بنائے کہ جس میں نیچے سے اوپر تمام لوگوں کا احتساب، انصاف جب زمانے کا آپ کے ہاتھ میں آئے اور پھر ہو. اور پھر اس کے بعد جماعت اسلامی کیا کہتی ہے کہ جہد مسلسل، پانی ہمیشہ بہتا رہتا ہے، رکتا نہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ جہد مسلسل کے اندر لگے اور اپنی پوری انرجی، اپنے پورے ریسورسز اس طریقے کے لیے استعمال کریں. اچھا، دوسری ایک چھوٹی سی بات ہے، انسان جسے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ بہت رابطے میں رہتا ہے. میں روز اپنے والد صاحب کو فون کرتا ہوں، پاکستان میں بیمار ہیں، دوستوں وہ ایک ادارہ چلا رہے ہیں تو 9 سے 12 ان کا اسکول کا ٹائم ہوتا ہے، تو ان کو ضرور کام کرتا ہوں، چاہے وہ 1 منٹ کی کام، کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے. میرا تعلق چونکہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، شعوری طور کے اوپر ہم نے اس کو پڑھا، ہم نے اس کو دیکھا، تو ہمیں اپنی قائدین سے بھی ویسے محبت ہے.
شخصی محبت میں ان سے محبت جو ہے وہ اللہ کی رضا کی. تو آج کا صرف آپ ساتھیوں سے میرا سوال ہے کہ آج ہمارے جو حافظ نعیم الرحمان صاحب تھے وہ کہاں پہ تھے؟ سماعت میں تھے. اس کے بعد وہ کہاں پہ ایک بڑا انہوں نے خطاب کیا مردان باغ سے خطاب. اور آج کا جو حافظ صاحب کا خطاب جو سوات میں گئے تھے انہوں نے کیا کیا وہاں پہ سوات بنو کا. اور اس کے اندر کتنے طلباء شریک تھے, کتنے لوگ اس آئی ٹی پروگرام کے اندر رجسٹرڈ تھے جو اس حال کے اندر موجود تھے؟ 50,000 کی تعداد تھی. اس میں حافظ صاحب نے آج آ کے اور واپسی پہ انہوں نے جو ہے وہ مردان باغ سے خطاب کیا اور بعد میں ان کی تلاوت کو ظاہر اللہ کی سلیمہ کے انہوں نے نماز پڑھائی. تو آپ جن سے محبت کرتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ رابطے میں بھی رہتے ہیں. اگر آپ یہ بہت ضروری ہے جن حلقوں میں آپ رہتے ہیں جو 5 لوگوں کا حلقہ بتایا گیا ہمیں یہاں پہ, تو ہم ان سے رابطے میں تبھی رہیں گے جب آپس میں محبت ہوگی. محبت کی بنیاد کیا ہوگی؟ افراد سازی کے لیے سب سے پہلے کہ ہماری محبت صرف اور صرف اللہ کی. جب ہم اس چیز کے اوپر کلیئر ہوں گے نا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کا 1 سے 2, 2 سے 3 اور 3 سے 4 ہوتا ہے. لیکن جب آپ کی یہ ہوگی کہ میں نے رپورٹ لکھنی ہے اور بس ناظم صاحب کی کال آئے گی اس سے پہلے میں نے رپورٹ دے دینی, یا ٹھیک ہے کسی تربیت کام میں تو مجھے کوئی شیلڈ پکڑا دے گا یا مجھے انعام دے دے گا, یہ پھر کام ہمارے میں اور باقی تنظیموں کا. تو ہمارا جو مقصد ہے خالصتاً باذن اللہ کے لیے, اس چیز کو آج دل سے نکال کے رکھ دیں کہ ہم نے کسی ناظم کو, کسی ذمہ دار کو یا کسی کو خوش کرنا ہے. یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور جب تک ہمارے پاؤں, جب تک ہماری انرجی, جب تک ہمارے ریسورسز, جب تک ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس کے مطابق نہیں ہوگا تو ہم 20 ہیں تو 20 رہیں گے, 25 ہیں تو 25 رہیں گے, تو 30 ہیں تو 30 رہیں گے, بڑھیں گے. اس حال میں میرا خیال ہے کہ 30 سے 40 سال کے جو دورانیے کے لوگ ہیں وہ 3 یا 4. 30 سے 40 سال کے جو ساتھی ادھر ہاتھ کھڑا کریں, 1 2 3 4 30 سے 40 سال کے دوران 3 لوگ. یہاں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے نوجوانوں کے بدلے کام کیا. افراد سازی کے اندر یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں نا, یہ لیڈرشپ, یہ وہ لیڈرشپ ہے کہ جس نے یہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ اگلے سال 2026 کے اندر کتنے نوجوان ہمارے ساتھ ہوں, کتنے وہ نوجوان کے جو فلانی جگہوں کے اوپر بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے, کتنے مزدور ہمارے ساتھ ہوں گے, کتنے PhD ڈاکٹرز ہمارے ساتھ ہوں گے, کتنے وہ لوگ جو ہائی پروفائل کے ہوں گے وہ ہمارے ساتھ. تو یہ ہم افراد سازی کے طریقہ کار کے آگے نیکسٹ جب تنظیم کو پڑھیں گے تو اس کے اوپر ہم لوگ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ کے نبی نے بھی کیا کیا, کون سے ہمارے جو نبی تھے, کون سے پیغمبر تھے جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ شریک, ایسا بتا سکتے کن کے لیے دعا مانگی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ شامل ہو؟ حضرت عمر. تو ہم نے کبھی اپنی مسجد میں کسی کو دیکھا ہو اور ہمیں لگا ہو کہ اللہ نے ان صاحب کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہوئی ہے اور اگر یہ میری تحریک میں آ جائے تو اس سے میری تحریک کو بہت فائدہ ہوگا, ہم نے کبھی نہیں کیا تھا اس کو سمجھا. ہم نے تفہیم القرآن کا ایک کنٹینر منگایا اور ہم نے یہ طے کیا کہ ہم منطقہ شرقیہ میں ٹاپ کلاس کے جو 100 CEOs ہیں, بزنس مین ہیں ٹاپ کلاس کے, ان کے آفیسز میں یا ان کے گھروں میں جائیں گے اور ان کو یہ تفہیم القرآن کا سیٹ دیں گے, ایک انگلش ورژن اور ایک اردو ورژن. اللہ گواہ کہ ہم ایک آدمی کے پاس تھے, ایک صاحب کے پاس تھے, وہ ادھر بحرین میں رہتے تھے, 220 ان کی کمپنی کے لوگ تھے, 100 ملین ریال سے ان کا ٹرن اوور. جب ہم نے ان کو قرآن کا سیٹ دیا, ہم نے ان کو صرف یہ کہا کہ آپ سے ملنے کے لیے اور ہم ان کو قرآن کی دعوت دینے کے لیے, اور یہ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن تو رونا شروع. آج تک مجھ سے کوئی شخص میرے پاس آتا ہے, اور انہوں نے عرفان انصاری بھائی کو فیڈ بیک دیا 2 سال کے بعد پوری تفہیم پڑھنے کے, اور آج وہ شخص ہمارے خدمت میں بہت بڑے سپورٹر ہیں. ایک شخص جن کی اپنی کمپنی تھی, ان سے ہم ملنے کے لیے گئے, اللہ ان کو جو نصیب کرے گا, ان کا جنازہ پڑھایا, کووڈ میں وہ فوت ہو گئے. حبیب صاحب ان کا نام تھا اور وہ ایک کمپنی کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے. تو انہوں نے اپنی زندگی کی پوری جو جمع شدہ پونجی تھی نا, انہوں نے الخدمت کے نام دی. تو جب لوگ بدلے نا تو لوگ ایسے نہیں بدلے, لوگوں نے پھر اس تحریک کو سمجھا, اس کے ساتھ جڑے, اور سب سے انسان کے قریب ترین چیز کیا ہوتی ہے, اس کا مال اور اس کی اولاد. ایسے تو انہوں نے اپنا مال اس طریقے سے,
لیکن آپ نے کسی کے دروازے پہ جا کے اس تحریک کے لیے دستک دی, افراد کو اپنے ساتھ جوڑا, یہاں تک لایا, جو ویژن رکھا کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ ہوں گے تو وہ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. آج بیٹھ کے یہ لوگ جو ذمہ داران ہیں, اراکین ہمارے, یہ آج بیٹھ کے یہ طے کر لیں کہ ہم نے اگلے سال 30 اراکین اس لیول کے بنانا, اور وہ سوچ لیں اور وہ لگ جائے. ایک بھائی ہمارے نے بتایا کہ میں یہاں پہ پولیس ہوں, اور پاکستانی بہت بڑی تعداد, وہ یہ طے کریں کہ میں 10 لوگوں کو رکن بناؤں, تو جتنی آسان ان کی ڈیوٹی ہے ماشاء اللہ سے 8 گھنٹے کی یا 10 گھنٹے کی, جتنا ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے کسی کے پاس نہیں ہوگا. آفس والے کے پاس اتنا ٹائم نہیں. ایک ساتھی جو دوسرا ہفتہ کام کر رہے ہیں وہ یہ سوچے, تو مختلف جگہوں کے اوپر آپ پلاننگ کریں, دیروں کو ٹارگیٹ کریں, تو پھر آپ اس چیز کو لے کے آگے بڑھیں گے. اور پھر جماعت کا جو بیسک ہے وہ امت کی وحدت ہے, اور امت کی وحدت کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ پختون ساتھی بھی ہیں, مہاجر ساتھی بھی ہیں, کشمیر کے ساتھی بھی ہیں, سندھی ساتھی بھی ہیں. تو یہ جماعت اسلامی کی خاصیت ہے کہ جو اس کو ممتاز کرتی ہے. اور یہ اللہ کے نبی نے کہا تھا, نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر, اور نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر فوقیت حاصل, اگر ہے تو وہ کس کی بنیاد پہ, تقویٰ کی بنیاد. یہ جماعت اسلامی اس کا عملی مظاہر ہے. یہ ہمارے دستور کے اندر چیزیں شامل ہیں. اور پھر اس کے بعد جمہوری اور پرامن جدوجہد. پاکستان کے اندر ہمارے پاس آئینی طور کے اوپر ایک ہی راستہ ہے, اور وہ جمہوری ہے. اس کے اوپر جماعت اسلامی بالکل قائم کہ ہم نے اگر پاکستان میں آنا ہے, حافظ صاحب ابھی آئے تھے, حافظ صاحب نے میں کہا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کو تو میئر نہیں بننے دیا نا, پیپلز پارٹی اور نے تو پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کے ساتھ سیٹیں بھی زیادہ تھیں, سب کچھ زیادہ تھا, ٹکٹ کلیئر تھے, میرا, تو آپ یہ جدوجہد کیوں نہیں چھوڑتے, آپ کو یہ راستہ. انہوں نے کہا کون سا راستہ ایسا ہے کہ جو ہم آئینی طور کے پر استعمال کر کے زمام کار اپنے ہاتھ کے اوپر. تو لمبی ڈسکشن ہے. تو جب آپ مضبوط ہوں گے, جب آپ پاور میں ہوں گے, کراچی کے اندر سب سے زیادہ ووٹ کس کے تھے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی یہ بنیادی وجہ تھی کہ ہم عام آدمی کی آواز بنے. ہم نے عام آدمی کو اپنا مسئلہ جانا, ٹریزر مافیا سے لے کے KESC سے لے کے ہر مسئلہ کراچی کی گلی کا, محلے کا. اور پھر آپ سے آپ کے 5 ٹاؤن بھی چھین لیے گئے, لیکن آج بھی دیکھنے کے کام کافی ہو, ٹھیک ہے. اور پھر عبدالستار افغانی کو دیکھیں, نعمت اللہ خان صاحب کو دیکھیں, اور پھر وہاں کے آج کے جماعت کے لوگوں کو دیکھیں, تو ہمارے پاس ایک ایگزامپل موجود ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوری جدوجہد کر دیا, تو سراج الحق ہمارا جب سینئر وزیر تھا, وزیر خزانہ تھے, تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد میں پیش کیا. تو یہ تو ہمارا کردار ہے. تو ہم جب اپنے اوپر یہ لیبل لگاتے ہیں, ہم یہ نبی کرتے ہیں کہ ہم سے اس معاملے میں امانت, دیانت, صداقت, قول, اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو ہم اپنے سینے کے اوپر سینہ ٹھوک کے کیوں نہیں کہتے کہ بھی آؤ ہماری تحریک پر تم جائیں گے. دعوت کے اندر ہم کیوں نہیں کہتے کہ آؤ جائیں گے. ہم کیوں ان گرے ایریاز کو, جہاں پہ بیٹھے ہوئے ذمہ داران ہیں, اور کچھ ساتھیوں سے ڈسکشن ہوئی تو پتہ چلا کہ ماشاءاللہ 30 سال سے یہاں, 35 سال سے یہاں. تو ہم نے اپنے ساتھیوں کی سیگریگیشن کی. تو ہم نے کہا جو 20 سال سے اوپر کے ہمارے ساتھی ہیں وہ اس شہر کو بہت اچھا لگتا ہے, ان سے اچھا کوئی نہیں لگتا. جو لوگ یہاں پہ 89, 90 یا 95 ہیں, وہ منامہ کی گلیوں کو, وہ رفح کی گلیوں کو, وہ محرر کی گلیوں کو, یہاں کے لوگوں کو بہت اچھا طریقے سے جانتے. وہ بیٹھ کے پلاننگ کریں کہ ہم جماعت کے اندر بڑے دماغوں کو کیسے لے کے. نعوذ باللہ, میرا کہنے کا مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کو بہت نیکسٹ لیول کا کام کر رہے ہیں, لیکن ہم نے سوچا, ہم نے کہا کہ ہماری شورا کے اندر 6 PhD ڈاکٹر ہونے چاہیے. ٹھیک, ہم نے کہا کہ ہماری اسی شورا کے اندر لیبر کی نمائندگی نہیں ہے, 2 لیبر ہونے چاہیے کم سے کم, مزدور. 1 لیبر والی شورا کے اندر شامل ہے, 23 لوگ, اس میں 1 ہماری شورا کے اندر شامل ہے. ہم الحمدللہ طے کیا, ٹیم نے یکسوئی کی, افراد تیار کی, اور اس کے بعد ان کو آگے لے کے, اور پھر اس کے بعد آخرت کی جواب دہی. یہ سارا کام ہم کرتے ہیں, پورے کا پورا پروسیس کرتے ہیں, اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنی ایفرٹس لگاتے ہیں, اور پھر سب کچھ کرتے ہیں, لوگ تیار کرتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے, اللہ کو خوش کرنا, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا. تو یہ تو وہ سارا ایک آئیڈیالوجیکل فریم تھا دعوت کا, کہ جس کی بنیاد کے اوپر فریضہ اقامت دین کے تحت ہم لوگوں کو بلاتے, ان کو تنظیمی اور دعوتی سیٹ اپ سے گزارتے, اور دعوتی سیٹ اپ سے گزار کے پھر ان کو تیار کرتے, اور تیار کر کے یہ آج جتنے آپ سارے لوگ بیٹھے ہیں سارے اس پروسیس سے گزرتے ہیں.
کوئی ایک ساتھی جو اس پروسیس سے نہ گزرا ہو رکن ہو مطلب. تو ہم یہ کیوں تیار کرتے ہیں گنز کے اندر؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے اور وہ گھر میں بڑا بھائی ہے. ان کے گاؤں ہمارے گاؤں میں مسئلہ ہو گیا تو وہ انہوں نے کہا عمران آئے گا تو وہ فیصلہ کرے گا. تو میں نے کہا عمران یہ انہوں نے کہا کہ سعودیہ میں وہ زمین کا کوئی فیصلہ رہا وہ بالکل بڑی جگہ پہ. تو میں نے کہا دیکھو تمہاری کتنی وہاں پہ ویلیو ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنے اس پورے ٹبر قبیلے کو جو 25 یا 30 لوگ ہیں ان کو ووٹ تم وہاں پہ جماعت اسلامی کو دو, تو یہ کیوں نہیں دو؟ تم اپنے گھر میں درس رکھو تو یہ وہ کیسے نہیں ہو؟ تو ہم لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمیں یہ ایج حاصل ہے کہ ہماری وہاں پہ سنوائی جاتی ہے, کیونکہ ہمارا وہاں پہ پیچھے ٹبر قبیلہ لنک سب وہاں پہ موجود ہے. تو بنیادی جو چیز ہم یہاں پہ کام کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ووٹر رجسٹر کروا سکتے ہیں. پچھلے الیکشن میں ہم نے ایک رکن کو 100 ووٹ تک کر دیا, تو لوگوں نے اپنی رپورٹ دی, کسی نے 22 ووٹ ڈلوائے, کسی نے 26 ڈلوائے, کسی نے 28 ڈلوائے. کچھ لوگ الیکشن میں, کراچی کے لوگ الیکشن میں بلدیات میں بھی گئے, پہلے بھی گئے, چونکہ کراچی میں بہت زور لگایا لوگوں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ رہ کے کیا کر سکتے ہیں, یہاں پہ رہ کے بہت بڑی کثیر تعداد میں لوگوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں. آپ ایک مثال دوں کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا, اس نے یہ کیا کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی تھے ان کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ پاکستان کے اندر تہس نہس کرتے ہیں. ایک بندہ امریکہ سے بھی لیب بناتا ہے, وہ پوری رائے چینج کر دیتا ہے. تو یہ جو لوگ گلف کے اندر یا بیرون ملک بیٹھے ہوئے ان کی بہت بڑی وائس ہے, یہ بہت بڑی آواز ہے, بہت بڑی آواز ہے. وہ لوگ جو وقتاً فوقتاً پاکستان جاتے ہیں یا جن کا آج کل پاکستان آنا جانا زیادہ ہے, وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ اوورسیز پاکستانی کا پاکستان کی سیاست کے اندر کیا رول ہے. سوشل میڈیا, وہاں کے حلقوں سے علاقوں سے پیسے آپ سرمایہ دار مطلب سرمایہ لگاتے ہیں تو آپ کی کتنی بڑی ویلیو. تو اپنے آپ کو اس پرائرٹی کے اوپر رکھیں کہ آپ یہاں پہ رہ کے جماعت اسلامی کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں کہ جو وہاں پہ بندہ نہیں کر سکتا. بجلی کا مسئلہ, پانی کا مسئلہ, اسکول کا مسئلہ, کرپشن کا مسئلہ, فلانے مسائل ہمیں یہاں پہ ہمیں ایسی کام کریں. تو یہاں پہ رہ کے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولیات دی ہیں تو ہم اپنی تحریک کا کام کہیں درجے بہتر کر سکتے ہیں. پھر دوسری چیز کیا ہے, پہلے تو میں نے آپ کو یہ کنسیپٹ دے دیا کہ بنیادی طور کے اوپر ہماری دعوت کیا ہے, ہمارا دستور کیا کہتا ہے, یہ بنیادی ہمارے نکات ہے. تو ایک چیز جس آرگنائزیشن کے اندر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کا رول ہوتا ہے, کسی کا اکاؤنٹس کیا ہے, کسی کا سیلز کیا ہے, کسی کا پروڈکشن کیا ہے, کسی کا کوئی ہے. تو پھر آپ کا یہاں پہ رول کیا ہے. تو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ ہم نے یہاں پہ رہ کے جو کام کرنے وہ یہ ہیں, ہماری دعوت بنیادی طور کے اوپر یہ ہے, یہ ہمارے 10 نکات ہیں اور ہم نے پاکستان کے اندر اسلامی انقلاب کے لیے کوشش کرنی ہے. اب چونکہ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم بحرین میں موجود ہیں, سعودی عرب کے اندر موجود ہیں, ایک گلف میں موجود ہیں, تو یہاں پہ رہ کے اپنی چیزوں کو ہم نے کیسے ایفرٹس کرنے ہیں. اب جو تحریک جو ہے اس کے مراحل کون کون سے؟ سب سے پہلا دعوت, وہ آپ کی اس سے پہلے والی پریزنٹیشن میں ہو چکا. تنظیم جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر ہمارا چونکہ شورائیت سسٹم ہے, ہم شورا کے اوپر ہمارے فیصلے شورائیت کے ہیں, اور پھر اس کے بعد اصلاحی معاشرہ. جب آپ نے یہ بنیادی چیزیں سمجھ لی, آپ نے خود یہ یکسو ہو گئے کہ میں جس نظریے, جس سوچ, جس اقامت دین کی صحیح کے ساتھ جڑا ہوا ہوں, اور جو فکر جو سوچ جماعت اسلامی لے کے چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے, تو پھر آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے, مسجد میں جائیں گے, 2 بندوں سے ملیں گے. اللہ کے نبی کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب دعوت دیتے تھے تو وہ دعوت دیتے, آپ ذکر کر رہے تھے نا دعوت کا, تو وہ دعوت کھانے کی دعوت دیتے تھے, اس کے بعد دین کی بات کرتے, لوگوں کا اپنے ساتھ جوڑ کے, پھر اس کا طریقہ کار بنائیں. آپ ہم جب تک یہ سوچیں گے کہ ہم واٹس ایپ کے اوپر اور موبائل فون کے اوپر لوگوں کو جماعت اسلامی کے اندر شامل کر لیں گے, نہیں شامل کر. آپ جب تک آپ کے پاؤں, آپ کا ڈیزل, آپ کا پیٹرول, آپ کی انرجی نہیں لگے گی, آپ لوگوں کو جماعت اسلامی کے اندر شامل نہیں کر سکتے. تو دعوت کا بنیادی نقطہ یہ ہوگا کہ اٹھو, نکلو, ہلکے ہو یا بھاری, لوگوں تک پہنچو. اب لوگوں تک پہنچنے کے طریقے کار کیا ہے؟ گلف کے اندر 2-3 چیزیں.
مختلف بااثر شخصیات تک جانا ہے تو وہ لوگ مختلف فورم کے پروفیشنل فورم بنا لیں, بزنس فورم بنا لیں. پھر آپ کے مختلف جو ہیں وہ فیملیز کی انٹروڈکشنز ہیں, ان کے لوگوں کو بنائیں, ان سے بات کریں, رائے عامہ ہموار کریں, لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں, لوگوں کو دروس کے اندر لے کے آئیں, اپنے تنظیمی پروگرامات کے اندر لے کے آئیں, لوگوں کے ساتھ ربط بحال. آپ کی جو حلقہ جات کی پریزنٹیشن تھی نا, وہ بنیادی طور کے اوپر ایک پورا اسٹرکچر تھی جو کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کی تنظیم کا میکینزم ہے. تو لوگوں کو تنظیم کے اندر ضم کریں, لوگوں کو جماعت اسلامی کا رکن بنائے, وہ سارے کام خود کر لیں. لیکن ہمارے ایک دوست تھا, انفاط یونیورسٹی کے اندر ڈاکٹر تھا, اور وہ تقریباً 25 سال سے بڑا خاموش طبیعت کا تھا. ایک دفعہ ہم اس کے گھر چلے, بڑی مشکل سے ایک دفعہ کال آپ کے گھر آنا ہے, باہر پھر کال کی گھر. پھر ہم نے کہا یار ہم 2-3 دوست آپ کے پاس کھانا کھانے کے لیے آنا تھا. ہمارا رکن ساتھی تھا, ہم گھر چلیں گے. کہتا ہے پنجابی میں, کہتا ہے میری بڈی کو بھی نہیں پتا کہ میں جماعت اسلامی کا رکن, مطلب میری بیگم میری اہلیہ کو نہیں پتا کہ میں جماعت اسلامی کا رکن. پھر اس کے بعد اب کیا بات رہی, جماعت اسلامی کا رکن ہو, اس کی گلی, اس کے محلے, اس کے علاقے, کسی جگہ میں نہ پتا ہو کہ وہ جماعت اسلامی کا رکن ہے, تو وہ کیسا جماعت اسلامی کا, وہ کیا کام کرے. تو بس وہ تو بیوی کو نہیں پتا, کس کو پتا, آپ کی زوجہ اس کو نہیں پتا. تو یہ سوچ کو بس کہ یہ جو کام ہے یہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے, یہ فریضہ ہے, یہ فرض کر دیا گیا. جیسے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے ہم مطمئن ہوتے ہیں, 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے مطمئن ہوتے ہیں, تو اس کو اپنے فریضے میں شامل کریں کہ میں نے آج جماعت اسلامی کے لیے کام. تو جماعت اسلامی کے لیے سب سے امپورٹنٹ کام ہے ہیومن ریسورس. ابھی حافظ صاحب آ گئے تھے, حافظ صاحب سے ڈسکشن ہو رہی تھی, انہوں نے کہا ہیومن ریسورس, اجتماعی عام کی فنکشن انشاءاللہ ہم نے جو بھی ہدف, جو بھی اسکیم رکھی, اللہ نے اس کے اندر برکت ڈالی, چونکہ یہ اجتماعیت کا فیصلہ ہمیں یقین ہے کہ ہیومن ریسورس لوگوں کو ملے. جس جگہ کے ہم بیٹھے ہیں اس قرآن, کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آج تک نہیں پتا کہ ہم لوگ یہاں پہ مسئلہ نہیں, یا آپ کے چہرے سے لوگوں کو شناسائی نہیں ہے, آپ کے آفس ڈیسک والے کو ساتھ کو نہیں پتا, آپ کی کمپنی کے اندر کسی نے, یا پھر ریاست صاحب کا ذکر کیا آپ کو شاید کسی خوشی ہو, یہ طریقہ کار ہے, یہ طریقہ کار میری کمپنی ہے, یہ لوگ آئے ڈائریکٹ تب کام ہوگا نیکسٹ. لیکن جب تک ہم یہ سوچیں گے کہ ہم, اور مسجد کے اندر بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ جانا ہوتا ہے کہ اسلامی سے. مسجد میں ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی تھے خبر میں, اور وہ بتاتے ہیں کہ ایک بہت کلوز ہمارے ساتھ جماعت کے رکن کے ساتھ تعارف ہو گیا, ہمارا ساتھی بعد میں تبلیغ میں چلا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں 3 دن مسجد میں نہیں آیا تو میرے گھر آ گئے, اور وہ روز آ کے وہ مجھے کھانا دیتے, پھر اپنی فیملی کو لے کے آ گئے, اور وہ آج ہمارا ساتھی تبلیغ میں چلا گیا. وہ صرف اس رویے کی وجہ سے کہ اس شخص نے اس کا خیال رکھا. یہاں پہ بھی وہ میرا ایک دوست سعودی عرب کا عبد المجید زبیر بیٹھا ہوا تھا, وہ کہتا ہے کہ مجھے اس ترجمان قرآن کے صافی سے محبت اس لیے ہے کہ میں جب یہاں پہ آیا تو میں نے اپنی بیٹی کو بھی یہاں پہ پڑھایا, میں نے سارا پتہ ہے کہ وہ جماعت کا نہیں ہے, میں اس کو جانتا ہوں 10 سال سے. تو اس کو یہاں پہ دیکھ کے حیران ہوا کیونکہ وہاں پہ اس کو جماعت ہم نے انٹروڈیوس کرا, تو مجھے خوشی ہوئی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس جگہ سے تو کیا تھا کہ اس کو یہاں پہ رہائش کا مسئلہ, آپ لوگوں نے اس کی رہائش کا مسئلہ کیا. تو فلاحی پچھلی سلائڈ کے اندر تھا نا کہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا, فاؤنڈیشن کرتے لوگوں کے ساتھ کنیکشن میں رہنا, تو وہ یہ کام افراد کو اپنے ساتھ جوڑ. سب سے امپورٹنٹ اچھا لیڈر, اچھا جماعت کا رکن وہ ہے کہ جو یہ سمجھ جائے کہ اس بندے کی ضرورت کیا ہے, کہ اس بندے کا مسئلہ, سب سے پہلے اس مسئلے آپ اس بندے کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کھڑے جائیں. آپ صاحب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کلیئرلی اس دفعہ یہ کہا, آپ نے کہا کہ کراچی کے اندر ہمیں لوگوں نے ایک بنیاد کے اوپر ووٹ کی, کیونکہ ہم لوگوں کی آواز بن گئی, لوگوں کے پاس ہمارے اسلامی کے علاوہ کوئی اور آپشن رہا ہی نہیں. تو یہ کام تب ہوگا, یہ کام تب ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ کو اندر سے جوڑیں گے. ہمیں رات کو یہ نیند, یہ فکر سونے نہیں دے گی کہ میں نے جو حلف پڑھا وہ حلف آج 2025 کے 10 ماہ گزر گئے اور وہ پورا نہیں ہوا. تو میں نے تو 5 لوگوں کو دعوت دی, اور 5 میں سے بھی ایک بندہ میرے درس میں آتا, 5 اور لوگ جنریٹ ہوئے, 5 لوگوں سے اور نہیں طے کر لیں کہ میں نے 1 گھنٹہ جماعت اسلامی کو دیا. میں کتنے لوگوں کو میں آپ کو نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنے 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے شام کے
مسئلہ نہیں ہوتی ہے. تو پتہ ہے کہ 6 سے 8 بجے یہ بندہ گھر نہیں ہوگا, یہ فلانی گلی میں ہوگا, یہ فلانی گلی میں ہوگا, یہ فلانے بندے کا مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ فلانے بندے. افراد سازی, ہیومن ریسورس. اور پھر اس کے بعد کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے, کیونکہ یہاں پہ ساری لیڈرشپ بیٹھی ہے, بیسیکلی آپ سارے کور کمانڈر ہیں, چیف کے کور کمانڈر ہیں, یہاں پہ آپ سارے لوگ بیٹھے ہیں. تو جب آپ لیڈرز ہوتے ہیں, جب آپ ناظم ہوتے ہیں, جب آپ رکن ہوتے ہیں, تو پھر آپ عام بندے کی طرح نہیں سوچتے. تو آپ تحریک اسلامی کے کارکن ہیں, تو پھر آپ سوچتے نہیں ویسے. آپ یہ سوچتے ہیں اللہ کے نبی کی مثال سے, طریقہ کار سے, کہ اللہ کے نبی نے ذمہ داریاں کہاں کر دی. حضرت علی کو خیبر پہ بیٹھے, حضرت عثمان مالدار تھے, جب اپیل کی تو حضرت ابوبکر صدیق سے اپیل کی کہ سب سے پہلے انہوں نے آپ کیا سب سے زیادہ مال دیا, وہ مالدار تھے. اللہ کے نبی کی سیرت کے ساتھ پھر اپنی تنظیمی ذمہ داریاں بھی دیکھتے کہ جو شخص جس کی کیپیبلٹی ہے اس کے مطابق اس کو ذمہ داریاں دیں. کبھی بھی اس شخص کو کہ جس شخص نے کبھی سافٹ ویئر یا ایم ایس آفس کا کام نہیں کیا, اس کا رپورٹ بنانے میں لگ جائیں گے تو وہ بھاگ جائے گا آپ سے. جو آئی ٹی کا بنتا ہے اس کو آپ کوئی اور کام کر دیں گے تو بھاگ جائے گا. تو لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں نہیں ہیں, اس لیڈرشپ کا جو یہاں پہ آپ سارے لوگ بیٹھے ہیں, یو آر دا لیڈرس. آپ جماعت اسلامی کا فیس ہے, آپ جماعت اسلامی کا چہرہ ہے اس کمیونٹی کے اندر. تو آپ یہ سوچیں کہ آج یہاں پہ 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگلی تربیت گاہ کے اندر 40 لوگ کیسے ہوں گے. آج اگر ہم نے یہ بیٹھ کے تہیہ کر لیا, آپ دیکھیے گا کہ 2 ماہ کے بعد یا 3 ماہ کے بعد ہمارا رکنیت کا پروسیس لمبا ہے, 3 آنا دیں گے تو رکن بنے گا. تو 6 ماہ کے بعد طے کریں کہ اگر 20 لوگ یہاں پہ نئے موجود نہ ہوں, میں آپ کے پاس 6 ماہ کے بعد آؤں گا, آپ مجھے کہیے گا کیسے صاحب آپ نے تو بولا یہ تو پاسبل. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ 20 سال سے 10 سال سے ایک جگہ پہ رہتا ہے اور اس کی دوستیاں نہیں ہیں, اس کا تعلق نہیں ہے, مسجد میں نمازیوں سے اس کا تعلق نہیں ہے, آفس میں اس کا تعلق نہیں ہے, اور وہ ان لوگوں کو جانتا نہیں ہے کہ جو دین کے لیے جذبہ رکھتے ہیں. کمی مانی. افراد سازی تیار کرنے کا سب سے بڑا جو بیریئر ہے وہ ہم خود ہیں اور وہ ہماری ایجیٹیشن. تو آج کم سے کم ایک ہم عہد کریں یہاں پہ بیٹھ کے کہ اگر ہم جماعت اسلامی کے رکن ہیں اور ہم نے یہ رکنیت کا حلف پڑھا تو ہم کم سے کم 5 لوگوں کو جون تک رکن ضرور بنائیں. میکانزم میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کو اس کی فیملی کو کھانے میں بلائیں, 2 دفعہ اس کے گھر جائیں, اس کے بچوں کے یا اس کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں, 2-3 دفعہ اس کے ساتھ کارنش پہ جائیں. آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ سے ساری باتیں کر پوچھیں. اس کے گھر جائیں, تفہیم القرآن دیں, اس کے بچوں کو یہاں پہ بلائیں, کھانا کھلائیں, جماعت کے لوگوں کے ساتھ انٹروڈیوس کروائیں. ہر بندہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شعور دیا ہوا ہے کہ اس کے اندر جو روحانیت ہے وہ رکھی ہوئی ہے. کوئی بندہ سب سے پہلے اگر کوئی بندہ ڈھونڈے گا نا کہ میں کس کے ساتھ پریشانی میں بات کروں تو وہ کہے گا یہ جماعت اسلامی کا بندہ ہے, یہ کم سے کم مجھے جھوٹ نہیں, یہ مجھے کم سے کم دغا نہیں دے گا, یہ میرا ہاتھ پکڑ کے رکھے. یہ تو ہماری کریڈیبلٹی ہے نا, یہ تو ہماری پہچان, اس کے اوپر تو ہم فخر کرتے ہیں نا. ہماری پہچان کیا ہے؟ ایمانداری ہماری پہچان, صداقت ہماری پہچان, کریڈیبلٹی. سب سے بڑے ہم کہتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں, ہمارا کوئی ایم ایل اے, ہمارا کوئی ایم پی, ہم ہی بات کرتے ہیں. تو یہ ہماری پہچان ہے, یہ ہمارا وصف ہے جو باقی لوگوں سے ممتاز کرتے ہیں. تو کھل کے بات کریں گے اپنے نظریے کی, اپنی فکر کی, اپنی سوچ کی. اور افراد سازی کے دوران آج کل جو لوگوں کو مسائل پیش آ رہے ہیں وہ سب سے بڑا پروپیگنڈا ہے. تمام لوگوں کے پاس ڈیجیٹل موبائل ہے, تو کم سے کم ہماری اس کے اوپر ڈسکشنز ہوئی ہیں, بات ہوئی ہیں, ہم نے کمیٹیز بنائی کہ ٹویٹر ضرور استعمال کریں. ٹویٹر ضرور, ایکس از دا پلیٹ فارم, وہ ضرور استعمال کریں. وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو سیاسی رائے بنانے میں یا سیاسی رائے, آج ہی بنو کابل کا ٹرینڈ ہے, آج ہمارا مرکز کے تحت بنو کابل کا ٹرینڈ. تو فیس بک کے اوپر اپنی چیزوں کو, اپنے نظریے کو, اپنی سوچ کو, اپنی فکر کو, اور اگر کسی کا سوال ہے, دیکھیں یہ انسانوں کی جماعت ہے, اس کے اندر مختلف مائنڈ ہیں, جو سپیڈ, جو اپروچ جو آپ کی ہے وہ آپ کی نہیں ہو, جو آپ کی ہے وہ آپ کی نہیں ہو. آپ کا مزاج دوسرے کا مزاج. تنظیم اسی کا نام ہے کہ تمام مزاجوں کو لے کے آگے چلیں. کسی کی تلاوت بہت اچھی ہے تو وہ تلاوت کرے, کوئی نعت بہت اچھی پڑھ سکتا ہے تو وہ نعت پڑھے, کوئی نعرہ بہت اچھا کر سکتا ہے تو وہ نعرہ لگائے, کوئی تقریر بہت اچھی کر سکتا ہے تو وہ تقریر کرے, کوئی حفظ اور تجوید اچھی کروا سکتا ہے تو وہ تجوید کروائے, کوئی بہت اچھی شبیداری کے اندر لوگوں کو حفظ کروا سکتا ہے تو وہ حفظ کروائے, کوئی بہت اچھا مدرس ہے تو وہ مدرس وہ درس دے. تو یہ گلدستہ ہے ہمارے سامنے لوگوں کا مختلف.
تو لیڈرشپ کا یہ جو یہاں پہ بیٹھتی ہے ان کا یہ کام ہے کہ اپنے حلقے، اپنے علاقے، اپنے منطقے، اپنی شوراؤں کے اندر سے ان لوگوں کو لانا آگے، اور ان کے پیچھے 1 اور 2 یا 3 سٹیج کی جو ہے وہ تیار کرنا. اور سب سے جو امپارٹنٹ بات ہے وہ مالیات. میری گاڑی بنگالی دو تھی، اس دن میں کچھ پیسے سیٹ پہ چھوڑ کے نکال کے وہ ڈیش بورڈ کھلا ہوا. صبح میں نے گاڑی اسٹارٹ کی تو وہ سب چیزیں ادھر ہی پڑی گئی، پاسپورٹ بھی، چیزیں بھی اور پیسے بھی. تو میں بڑا حیران ہوں، میرا یہ ایسا ممکن ہے. اگلی دفعہ جب وہ جمعرات کو آیا تو میں نے اس کے ساتھ کھڑا ہوا، اس سے میں نے بات ایسے پوچھا میں، تو اس نے مجھے بتائی بات جب ڈسکشن اوپن ہوئی کہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے نوجوانوں کی کھیپ تیار کی ہے اور ان کو نظریاتی بچوں کو گلف کے کچھ ممالک میں بھیجا ہے، اور ان کو یہ کہا کہ جب آپ کی ضرورت پڑے گی تو واپس آ جائے. تو اس کی سیلری جو تھی وہ 200 بیڈی تھی، اور وہ جو آمد بنگلہ دیش دیتا تھا وہ 15 بیڈی آمد تھی. اور وہ کہتا ہے کہ میں گاڑیاں دھوتا ہوں یہاں پہ، جیسے میں آپ کی گاڑی بھی دھوتا ہوں، اور میں 30 بیڈی اپنی آمد کو چاہتا ہوں. 30 بیڈی 300 سعودی ریال بنگلہ دیش جماعت اسلامی کو 30 بیڈی، جس کی سیلری کتنی ہے 200 بیڈی. اور اس نے کہا کہ میں گاڑیاں دھو کے تقریباً 70 بیڈی میں گاڑیاں دھو. پھر جو ہمارے مصر کی جو برادر تنظیم ہے اس نے یہ سیدھا فارمولہ رکھا کہ 10% آپ اپنا جو آپ کا خرچ ہے اس کو دیں گے اپنے بیت المال کے. سب سے مشکل کام ہے جیب سے پیسہ نکالنا. اگر آپ نہیں نکال سکتے نا لوگوں کو تیار کریں، ہیومن ریسورس پہ کام کریں. تنظیمیں سرمایہ کی بیس پہ چلتی. پاکستان کے اندر الیکشن کس بیس کے پر ہوتی ہے؟ ایک حلقے کے الیکشن پر کروڑ روپے لگتے ہیں کہ لگتے ہیں. ڈاکٹر نذیر صاحب کی مثال الگ، سراج الحق صاحب کی آبائی حلقے کی مثال الگ، لیکن پنڈی، اسلام آباد اور کراچی کا الیکشن آپ کیسے جیتے؟ جب تک آپ اپنی مدد تو ہیومن ریسورس کے ساتھ ساتھ مالیات کے اوپر لوگوں کو تیار کریں کہ لوگ اس کے اندر پیسہ لگائیں، جماعت کے اندر، اس سوچ کے اندر، اس فکر کے اندر. جب آپ خود کلیئر ہوں گے نا آج بیٹھ کے یہاں پہ، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کل مسجد کے اندر اٹھانی الگ ہوگی. آپ کل کسی بندے کو اپنے سینے سے لگائیں گے نا تو آپ کا طریقہ کار ہی مختلف ہوگا. آپ اسے ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے نہیں ملیں گے. تمہارا گھر کدھر، لوکیشن کدھر ہے، جاب کدھر کرتے ہیں، کتنے بھائی ہیں، کتنی بہنیں. لیکن ہمیں تو یہ نہیں پتا یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ آپ کے بچے کتنے، ان کی کیا مسائل ہیں. کہ آپ نے 2 ماہ سے گھر کا کرایہ بھی دیا یا آپ اسی پریشانی میں پڑے ہوئے اور آپ اسے اسلامی انقلاب کی بات کریں. سب سے پہلے آپ آپس میں مضبوط، وہ ربط ہے، وہ افراد سازی ہے. تو اپنے اندر بھی افراد سازی چاہیے سب سے پہلے. تو ہماری شورا کے اندر آدھے گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے ڈیٹیل میں بتائیں. اور ہم نے حلقہ جات میں یہاں تک لوگوں کو کہا کہ اپنے اراکین بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ آپ کی سیلریز کتنے، آپ کے اخراجات کتنے، آپ کے مسائل کتنے. اور پھر جب ہمیں پتا چلا کہ یہ چیزیں کیونکہ اراکین زیادہ ہو جا رہے ہیں لوگ، تو ہم نے امداد باہمی فنڈ قائم کی اور اپروول لکھی کہ اتنے پیسوں کے ذریعے ہم کام کریں. تو اس سے میں بشمار فائدہ. پھر ہمارے ساتھ ایک نئے ساتھی آئے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کیونکہ تحریک کا کام کرتے ہیں، ہمارا لٹریچر ہے، یہ ہے، تو قرآن فہمی کا ہمارا کام نہیں. تو انہوں نے قرآن فہمی سے 14 اراکین بنا. 2 سال انہوں نے قرآن فہمی کی کلاس کی، 14 اراکین انہوں نے اپنے گھر سے بنا کے. جماعت اسلامی تو بہت اوپن ہے. جماعت اسلامی تو ایسے نہیں ہے کہ کسی پیر کی، کسی فقیر کی، کسی فرد کی، کسی کی گائیڈ لائن کو لے کے چلے. اس کی قرآن و سنت گائیڈ لائن بالکل کسی فرقے کی ترجمان نہیں ہے. یہ بڑی کچھ بات ہے جو کہتی ہے کہ آپ آئے ہمارے ساتھ. ہم لوگ اسلامی جمعہ طلبہ میں ہمارے ساتھ پہلے تشریف اسٹوڈنٹ موجود تھے. تو یہ وہ جماعت ہے کہ جو کسی فرقے کی بات نہیں. کہاں ملے گی آپ کہتے ہیں نا کہ آپ سوچیں اور اپنے نیکسٹ لیول کے لوگ لیں، لوگوں کو بتائیں نا کہ سنی ہمارے ساتھ ہے، وہابی ہمارے ساتھ، ہر قسم کا مسلک کا بندہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے. رفع کا دین کرتے ہیں، ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ. اتنا بڑا کسی کا دل ہے پاکستان کے اندر، مسجدوں کے بعد لکھا ہوتا ہے یہاں فلاں فلاں کرنا من. لیکن مسئلہ نہیں، افراد سازی کے لیے لکھنے تو لوگوں کو بتائیں. یہ بیٹھ کے سوچیں اگلے 1 ہفتے صرف یہ نوٹ لکھ لیں کہ میری عمر 50 سال ہو گئی ہے اور میں نہیں چاہتے، جیسے بندہ سوچتا ہے کہ میرے بچے ہیں 2 اور دونوں گریجویشن کر چکے ہیں، ایک ہی شادی ہو گیا، لڑکی ہوگی،
میں ان کے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اچھا وہ اسلام آباد میں یہ بھی گھر ہے، نارتھ آباد میں کراچی والا سوچتا ہے ادھر گھر ہے، رحیم خان والا سوچتا ہے کہ ادھر میں نے جا کے کرنا. تو آپ یہ سوچیں کہ بحیثیت رکن آپ جماعت اسلامی کے لیے کیا چھوڑ کے میں آج یہاں پہ کھڑا ہوں، یا جا کے رات کو یہ سوچوں ایک دفعہ کہ میں جماعت اسلامی کو کیا دے کے جاؤں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ دے سکتے ہیں وہ اپنا وقت اور ہیومن ریسورس. افراد ایک شخص کو بدل دیا، جماعت کی ایک ذمہ دار رہے. جبیل میں ہمارا پروگرام جاری تھا تو وہاں پہ فیشن ہوا کہ آپ جماعت اسلامی میں کیسے آئے. ایک بندہ وہاں پہ مزدور بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اس جو شخص پاکستان سے مہمان آیا انہوں نے کہا کہ فلانی یونیورسٹی کے گیٹ پہ رسیو ہو کے شہادت حق اور شانتی کا راستہ میں نے آپ کو دیا. تو یہ تو ثواب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھی. اب اگر ہم اس بحث میں پڑھ جائیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے تو ہم کلیئر میں. افراد سازی ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے، تنظیم ایک ہی صورت میں مضبوط ہو سکتی ہے کہ جب آپ شعوری طور کے اوپر، فکری طور کے اوپر، نظریاتی طور کے اوپر یکسوں، اور وہ آپ کو ایک ہی چیز مضبوط کر سکتی ہے، آپ کا لٹریچر، آپ کی سوچ، آپ کی اسٹڈی سرکل، آپ کا تنظیمی نظام. اور پھر جب آپ حلف پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے حلقے میں یا اپنے علاقے میں اپنی شوراؤں میں اپنی مدانت، اپنے جب کوئی چیز غلط ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو اس کو روکیں گے. کوئی شخص ہمارے ہاں امیر بننے کا یا نازل بننے کا خواہش مند نہیں، اگر وہ بنتا ہے ڈسمس فرام جائے. کوئی جواب ملے گا؟ مجھے بتائیں، میں اس کو جوائن کر لیتا ہوں. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، قائم کر لیں میں وہ جواب جوائن کروں جو کہ جماعت سامنے، کیونکہ میں شعوری طور کے اوپر پڑھ کے اس کے لٹریچر کو آیا کہ آج اگر کوئی مجھے سے کوئی بہتر جماعت ملتی ہے میں اس کو جوائن کر لوں جو میرے اور میرے بچوں کے لیے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے بچے، سب سے بڑی بیٹی 9 سال کی ہے، سب سے چھوٹا بچہ 2.5 سال کا. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میں نے سیکھا ہے وہ ان کو کرنا شروع کروں، پڑھانا شروع. تو یہ سوچ اس فکر کے ساتھ کہ یہ جماعت میری نہیں، یہ میری فیملی کی ہے، میرے خاندان کی ہے، میرے ٹبر قبیلے کی ہے، یہ میری پگڑی ہے، یہ میرے سر کا تاج ہے، یہ مجھے ایسے عزیز ہے ایسے میرا خاندان ہے. تو ہم جماعت اسلامی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خاندان، یہ جو کھارا بیٹھا ہے یہ ہمارا خاندان. ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، میں آپ سب کو نہیں جانتا، لیکن اتنی محبت آپ لوگوں سے اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، اور یہ محبت سب سے بڑھ گئی. تو جب یہ سوچ، یہ فکر ہوگی تو پھر آپ کے قدموں کے اندر تحرک آئے. کوئی مسئلہ نہیں، کسی وقت کے لیے کچھ آج تک نہیں کیا نا تو اللہ اس کو معاف کرنے والا، لیکن سمجھنے کے بعد اس کو آگے نہیں بڑھایا. 56 سال کے تھے ہمارے ایک کمپنی کے جنرل مینیجر تھے، کہ اپنی کمپنی تھی سیول لیبارٹری ٹیسٹنگ کی، کینیڈین تھے، فوت ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں اس کووڈ کے اندر نا، اس 2.5 سال کے اندر میں نے 56 سرٹیفکیشنز کی اور 13 قرآن کے سپارے. 56 سال 56 ایئر. ہم نہیں کہتے نا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد عمر سے گزر. اصل کام تب شروع ہوتا ہے جب آپ اپنی پوری زندگی کا تجربہ اگلے کو دے کے جاتے ہیں. جب آپ 50 یا 55 پلس یا 60 پلس ہو جاتے ہیں تب آپ اپنی وہ صلاحیتیں، وہ اپنی پورے زندگی کے تجربات نوجوانوں کو دے کے پلاننگ کے اندر دے کے ڈال سکتے ہیں جو کوئی اور آدمی کو کوئی کام نہیں کر سکتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری آج عمر 65 یا 70 ہوگی ہے اور میں آپ کچھ نہیں کر سکتا، یہ اب نوجوان ہے، یہ کام کریں نہیں. جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ نوجوان نہیں کر سکتے. نوجوان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. خدا نہ بیٹھے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہم آئیں اور افسوس کریں اور ہم لکھیں کہ 5 علاقے تھے 3 ہو گئے، 3 تھے 2 ہو گئے، 5 شراکین اس حلقے میں، ایک آتا نہیں ہے 2 جاتے ہیں، ایک میں اکیلا بیٹھا رہتا ہوں، ایک وہ آ جاتا ہے، چائے پی لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے بھی اوکے اچھا ٹھیک ہے، میں بس ادھر تھوڑا سا بزی ہوں، کل آؤں گا پروگرام. ایک پروگرام کر لیتے 2 جگہ، لیکن یہ طے کریں کہ ہم اس پروگرام کو پوری روح کے ساتھ کریں. صرف واٹس ایپ کے پر کھول کے پڑھ لیا کر لیا، اس کی روح کے ساتھ کریں، لٹریچر کو اس کی روح کے ساتھ کریں. لوگوں کو لائیں گے، اپنا آپ بدلیں گے، لوگوں کو بدلیں گے، تب آپ آگے جا سکتے ہیں. ورنہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اسپیڈ کو اس کمرے میں بیٹھا میرے جیسا بندہ نہیں ہوتا. کتنے سال ہو گئے ان کی عمارت کو؟ مہینے. کتنا؟ حافظ صاحب کو کتنا عرصہ ہو گیا؟
امیر بنے ہوئے. تو آپ دیکھیں کہ اس بندے نے کس حد تک ریولیوشن سعودی عرب رات صبح گجرات اور اس کے بعد لاہور اگلے دن وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے کوئٹہ. اگر آپ نے کیا ہے وہ آپ دیکھیں یہ رکن وہ جماعت اسلامی کا نفس کا کیوں اس کے اندر تحرک ہے, کیوں ذمہ داری کا بوجھ, اللہ کو جواب دے کا احساس, مرنے کے بعد جو ذمہ داری اس کو دی گئی. تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر شخص کی ذمہ داری, حلقے کی, علاقے کی, اس حلق کی پاسداری کی بھی اس نے پڑی کہ اس پیغام کو آگے پہنچائے. تو آج ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ سوچیں, 3 کوسچن. پہلے یہ کوسچن سوچیں کہ آج کے دن تک اگر ہم اس تاریخ کو بہت بڑا فائدہ نہیں دے سکے تو اب اگلے سال میں کیا فائدہ دیں. تو پہلا فائدہ ہم یہ طے کریں گے اچھا 3 رکن بنا دیں. اچھا جی 3 رکن بھی نہیں بنا سکتے, نہیں بنانے آتی, نہیں بات کرنی آتی لوگوں سے. فلانے صاحب کو بلائیں, آپ آئیں, ان کو فون کریں, ان سے ٹائم لیں. میں نے گھر میں 4 لوگوں کی دعوت رکھی ہے فیملیز میں, تو آئیں کھلم کھلا جماعت اسلامی کی دعوت ہے اور یہ آپ کے ذمہ ہوگی. میں کیونکہ میرے اندر اتنی انرجی نہیں ہے میں بات کر سکوں کہ آپ کی حجت تمام ہوگی. اللہ نے آپ کو دیا, اللہ کے نام ہے. سب سے امپارٹنٹ چیز اپنی اولادیں, سب سے امپارٹنٹ چیز اپنے بچے, ان کو اس ڈائریکشن پہ لگائیں. 3 تجربات ہم نے کی. بچوں کا الگ یونٹ بنا, جماعت کے اراکین کے بچوں کا ہم نے الگ یونٹ بنایا اور نوجوانوں کا الگ یونٹ. ابھی ہم نے ہاف مون پہ باربیکیو کیا ہے, اس کے اندر 125 نوجوان موجود ہیں جن کی عمریں 26 سال سے 35 سال تھی. اور پاکستان میں اس ٹائم آپ تناسب دیکھیں کہ 40% وہ بچے ہیں کہ جن کی عمر 26 سے 40 سال یا 36 سال کے درمیان ہے تقریباً. تو نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے رہنمائی کریں, بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں, شفقت دیں, ان کو سکھائیں اپنے تجربات کے ساتھ. افراد سازی میں اضافہ خدا اس سے پہلے کہ ہم بہت لیٹ ہو جائے, ہم یہ سوچتے رہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم گلڈ میں چلے جائیں. نو, ٹائم اسٹارٹ ہو گئی, ٹک ٹک آج سے اسٹارٹ. ٹائم اپنا ہدف رکھ لیا دل اور اپنے ناظرین کو بتا. تو ہر شخص یہ کوشش تو کرے آج اس تربیت گاہ کے اندر ایک وعدہ تو مجھ سے, میں بھی بات کروں کہ میں جب آپ کے پاس جون میں آپ سے ملوں گا تو میں نے نئے 3 اراکین بنائے. میں تو آپ سے یہ وعدہ کروں, تو آپ یہ وعدہ کریں کہ ہم ایک رکن تو بنائیں. دل میں وعدہ کریں, ہاتھ رکھ رکھ اللہ کے یہاں آج اس محفل کے اندر اس کی برکت کہ جس کے اوپر فرشتوں نے اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپا. اس کی بشارت میں نے اس محفل کی بشارت اللہ نے دی کہ فرشتوں کے پروں نے اللہ کی رحمت کے سائے کے تلے میں. تو یہاں پہ یہ وعدہ کریں کہ اللہ ہم نے یہ کوشش کریں کہ ہم ایک رکن کا بنا, چاہے وہ میرا بھائی ہے, چاہے وہ میرا بیٹا ہے, چاہے وہ میرا سب سے قریبی دوست ہے, اپنی آخرت کے ساتھ اس کو سو. تو اللہ اس کے اندر برکت ہے. اور پھر آگے بہت بڑا بدلو نظام, بدلو پاکستان اجتماعیات, اس کے لیے لوگوں کو دعوت ہے. ایک میسو شورا نے اپروچ بنائی ہے کہ یہ انقلاب کی بنیاد بنے گا. اچھا آپ دیکھیں گا کہ ہم نے ایک اور بات اس یقین کے ساتھ, اس ایمان کے ساتھ, کراچی جیسے شہر میں ہم نے لوگوں کی لاشیں اپنے کندھوں پہ, ایم کے ایم کے ٹارچر سے ہیں, کراچی کے لوگ وہاں اس چیز. اور آج جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نصرت دی ہے وہ ان شہیدوں کے خون سے. مشکل وقت آیا, اللہ کے نبی بھی آئے, طائف میں وقت آیا, اللہ کے نبی بھی مشکل, شیبے کی طالب میں رسول معاشی مقاطع کیا گیا. اس سے عام الحزل آپ سے سمجھ, مشکلات کے بعد آپ کو آسانی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا مل جاتا, نہیں. خاندان, ٹبر, قبیلہ, بیوی, بچے, ہر طرف سے. اور بالخصوص جو آج کا میڈیا, خود میڈیا بنے, ہر بندہ خود میڈیا بنے. ٹویٹر اکاؤنٹ اپنا, سوشل میڈیا اپنا اکاؤنٹ ہو, فیس بک اپنا اکاؤنٹ ہو, ٹک ٹاک اکاؤنٹ اپنا آپ کا ذاتی طور پہ لگائیں چڑھائیں. لیکن یہ کام دب چکا خدا کے لیے, کیونکہ ہم اس فیز سے بہت آگے جا چکے ہیں. اب ہمارا فیز ہوا ہے کہ اب ہم نے جنگ جیتنی ہے یا ہارنی. اب ہم اس جنگ میں نہیں ہے کہ ہم اس جنگ کی گھوڑیں گے نہیں. پاکستان کے اندر اس وقت تبدیلی سب نے دیکھی, پی پی کو دیکھ لیا, نون کو دیکھ لیا, پی ٹی آئی کو دیکھ لیا. آپ کے پاس آخری آپشن آج بھی نوجوان کے پاس
آپ لوگ ہیں زیادہ کین آپشن. تو وین یو آر دا آپشن یو آر دا اونلی چوائس. اب آپ خود فیصلہ کریں اس اپروچ اور اس سوچ کے ساتھ کہ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ کیسے ملائیں. میں جو چیزیں لکھ کے لایا تھا وہ تو میں نے نہیں بیان آپ سے, میں نے آپ کے سے اپنا دل کا درد بیان کیا اس امید کے ساتھ کہ میں جب جون میں آپ سے ملوں گا تو میں آپ سے کہوں گا کہ میں نے یہ 3 لوگوں کو جماعت کا رکن بنایا, اور ایک ایک چہرہ جو مجھے ملے گا میں آپ کو پوچھوں گا کہ آپ نے ایک رکن بنایا, ایک رکن مشکل ایک آپ رکن آپ کو کسی نے بنایا نا, یار آپ ادھر بیٹھے ہیں آپ کو کسی نے رکن بنایا, کسی نے کام کیا, آپ کے پر بھی کسی نے کام کیا, آپ بھی کسی نے کام. تو خدا کے لیے آج اس قرض کو اتار, تو اس کمرے میں ڈبل لوگ بیٹھے بس, اور پھر آپ وہ دیکھیں گے اور ان لوگوں پہ کام کریں گے جو غیر جماعتی, وہ خون کہ جس نے جماعت کی روح اور طرف نہیں دیکھی. آپ دیکھیں گے آپ کے ساتھ وہ کیسے کام کریں. جب ان کو لگے گا کہ یہ لوگ ایسے ہیں تو پھر آپ ان کی اٹھا, ہم چونکہ عرصے سے جماعت شامل ہیں, میکسیمم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں 60% لوگ لمبے عرصے سے جماعت شامل ہیں, رک گئے, نیا خون لائیں, انجیکٹ کریں. آپ دیکھیں گے وہ آپ کے ساتھ کیسے کام کریں. آپ راتوں کو سوئے ہوں گے, وہ آپ کو سونے نہیں دیں گے, وہ کہیں گے جی وہ جنابیہ بھی میرا دوست آیا ہے اس سے ملنے کے لیے جانا ہے, جی آئے میرے ساتھ, اس کو رکن بنائیں گے اس کی فیملی. طہارت پیدا کر, اور اس کی بنیاد ایک کہ اپنے ضمیر کو, اقامت دین کے فریضے کو اور آخرت کی جواب دے کسی ناظم کو خوش کرنے کے لیے, نمبر بنانے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اقامت دین کی جد و جہد کرنے کے لیے ملے گا وما علینا. سوال افراد سازی کے والے سے اسپیسیفک کوسچن. بات ایسی یہ محسوس ہوتا ہے لوگ ہمارے ساتھ آتے ہیں, چلتے ہیں, وہ یہ بات کی کہ کسی ایک کے رابطے میں ہوتے ہوں, وہ جھجھک رہتی ہے کیا رہتی ہے, ہم اس کو وہ آ کے بھی چلا جاتا ہے, وہ بتاتے نہیں ہیں. میں آپ کو دوست کی مثال دیں کہ یونیورسٹی کے اندر ڈاکٹر میری بڈی مجھے پتا کہ بات ثابت ہے, میں تو کی کرنا کیا فائدہ تیری کے بات ثابت. فیس کمپنی میں کام کرتے نا تو جماعت اسلامی کا مطلب کمپنی کے اندر بھی اپنا فیس ہوتا ہے کہ یہ فیس, تو آپ جماعت اسلامی کے فیس, آپ اپنی آرگنائزیشن کے فیس. پتا ہونا چاہیے پبلک کو جدھر کام کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ یہ کرپٹ نہیں ہے, کمیشن نہیں دے گا, چوری نہیں کرے گا, فراڈ نہیں کرے گا, روکے گا, کھڑا ہو جائے گا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گا. یہ ہماری پہچان ہے جماعت اسلامی کی طرف, اور ہمارا کردار جو ہے. یہ سراج الحق صاحب نے آن لائن تقریر کی تھی یہاں, تو آن لائن اس پہ 600 سے اوپر جو ہے لوگ شریک ہوئے, بحرین میں بحرین سے اس میں شریک. تو میں اکثر ساتھیوں سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ 600 ساتھیوں کو ڈھونڈنا, اور اتفاقاً ایسا ہوا کہ ایک مجلس میں کچھ ساتھی مجھے ملے کیسے کہ وہاں ساتھی نے کچھ بات پوچھی اور میں نے اس کے ساتھ جب بات کرنا چاہی وہ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی, تو وہ لوگ بڑے غور سے سن رہے تھے. بعد میں خود اقرار کیا کہ ہم تو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں, لیکن آ نہیں رہے ہمارے پروگرام. اس کی وجہ وہی جو مصطفیٰ بھائی نے کہا نا کہ کچھ جھجک ہے, میں آپ کو نا اس کی پابندیاں ہیں, یہ ہے. ساتھی صرف 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں اپنی سیٹوں سے, بیٹھ جائیں, نیند آ جائے, کھانا کھائیں, سب کے ساتھ مسئلہ جو کہ کھڑا ہو 2 منٹ کھڑے ہو پھر بیٹھ جائیں. جزاک اللہ. ایک دفعہ دوبارہ کھڑے, تھوڑا سا اپنا ایکسرسائز سستی ہے, جزاک اللہ. اب پھر بیٹھ جائیں. دیکھیں بحرین کی مجھے بحرین شفٹ ہوئے 7 9, اب ٹوٹل بحرین پتہ ہے کتنا دمام جی. مطلب میں شار میں رہتا ہوں اور میں دوسرے ایچ پہ پہنچا ہوں, گوگل لوکیشن پہ 35 منٹ بتا رہا تھا مجھے, تو میں 27 منٹ میں پہنچا ہوں نا ٹائم. میں نے کہا شاید لیٹ ہو جاؤں تو پہلے پہنچوں رش کا بتا. تو 27 منٹ ہمارا جو ایک حلقہ شروع ہوتا ہے خبر کا اور دوسری جگہ کے اوپر جو ختم ہوتا ہے وہ 1.5 گھنٹے ایک علاقے کا. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بلیسنگ دی ہو جس شہر کے اندر کہ ایک ایریا سے دوسرا ایریا 40 منٹ, کچھ بھی نہیں. میری گاڑی 2,80,000 کلومیٹر چل رہی ہے 3 سال,
تو مجھے دوست کہتے ہیں ہمارا، میں نے کہا میں لوکیشن دیکھی، میں نے کہا یار میں تمہارے پاس پہنچا، کہہ رہے اتنی دور سے تم آؤ گے. میں نے کہا پھر میں نے لوکیشن غلط لگا، میں نے دوبارہ لگائی، اسکرین شاٹ ملا، کہہ رہے تو 40 منٹ کا فاصلہ. اچھا مجھے پھر سمجھ آئی کہ شاید یہاں پہ رکے. تو میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ کروں. اور پھر دوسری بڑی بات ہے پیٹرول بہت سستا ہے. پورے گلف میں سب سے سستا پیٹرول بھی آپ کا، یہ مسئلہ بھی آپ کا. ہمارے یہاں پیٹرول مہنگے ہیں، 2 ریال 15 19 لے 269، یہاں پہ وہ 140 آدھی کلو. فیملی کا ٹیکس نہیں، قانونی طور پر مسائل نہیں ہے. یہ مرکز، یہ ساری چیزیں اللہ کی قسم میں نہیں کھاتا. آپ لوگ جنت میں رہتے کیوں نہیں کھاتے؟ میں آپ کو مسائل بتاؤں. ہمارے وہاں انگنت ایسے مسائل ہیں کہ جن کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا. تو ان اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارا کچھ دیا، پیٹرول بھی سستا، فیملی ٹیکس بھی دی، زندگی بھی آسان، پولیس نے بھی اپنے لوگ، رپورٹ بھی آپ کے پاس، کھلے کام کر رہے، آ رہے جا رہے، مسجدوں میں آپ باہر کھلے، وہی مسئلہ. تو کیوں منطقے کے اندر پوری آبادی کے حساب سے 400 500 800 1000 اراکین نہیں؟ یہ ہر اس رکن کے لیے کہ جس نے حلف اٹھایا، اس کے لیے یہ سوال ہے. شرمندگی کی بات نہیں، آخرت کی جواب دیکھا ہے. جس دن یہ احساس جاگتا رہ گیا، اندر یہ جلن رہ گئی، نیند اس وجہ سے نہ آئی، تو انشاءاللہ ایک ایک رکن تو جون تک ہوگا انشاءاللہ. وہ تبدیلی بات والے بھائی کہتے ہیں نہیں جانا کہہ تو ارادے کا بھی ثواب ہے. تبلیغی بھائی کہتے ہیں ارادے نہ جائیں، ہاں کریں، اس کا ثواب ہے، ارادے کا ثواب ہے، پر وہ لے جاتے ثواب ہے ارادے. رکن پر لگا غلط کام سمجھ شوری طور کی. تو یہی بات 10 نکات میں آن کی، تحریک میں آن کی. اس سے پہلے آپ کو ہلکے علاقے تنظیم مالیات کی بات کی، اس تربیت کر کے ایک رکن کی میں نے ذاتی طور آپ کے نظر سے پوچھا، ایک رکن آپ کا ہدف 3 دن ایک رکن، اور پھر آپ اور کوشش کریں کہ وہ رکن بنائیں کیونکہ پھر آپ کی شورا کا اور جب پھر آپ کی منطقے کا پھر جو کل آپ کا ذمہ دار ہوگا اس کو. آخری مثال دیتے والے خدمت کے سعودی عرب کے نائب عرفان بھائی کے قیم رہے، نام بتا رہے ہیں، غور نہیں انشاءاللہ، ان کا نام ہے جنگ سے. ہمارے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا. تو وہ ایک کمپنی تھی سعودی عرامکو کے اندر کام کر رہی تھی، اس کے اندر وہ اسٹیٹک اکوپمنٹ کے ڈیزائن انجینئر تھے. ہماری ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی، بات ہوئی، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جے کے اس میں میکینیکل انجینئرنگ کی ہے، غلام استاد خان انسٹیٹیوٹ. والدین کا ایک ہی بچہ ہے، بہت لائق ہے، گولڈ میڈلسٹ، لیکن پکا نون لیگ پکا. مطلب اگر میں کہوں گا نواز شریف کے لیے کسی کو بندہ جان دے گا وہ ہمارا دوست. تو ہم نے اس کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کی، تو ہمیں وہ ہمارے قابو میں رہا. تو ہم نے اس کے ساتھ ایک دن طے کیا کہ جمعرات کی شام عشاء کی نماز کابلش مسجد پہ جو اسٹار بکس ہے وہاں پہ آؤ. تو اس کے لیے ہم نے 5 دوست اس کے قریب کے تیار کیے اپنے جماعت کے، اس کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا. 2 سال پہلے اس کو رکن بنایا، ہم نے اس کو رکن بنایا. وہ میرا ناظم رہا میرے علاقے کا، خبر غربی کا. پھر وہ مرکز میں چلا گیا، وہ الخدمت میں چلا گیا. وہ سعودی عرب کا الخدمت کا عرفان بھائی کے ساتھ ذمہ دار تھا. اور اس نے 14 اراکین بنایا اپنے گھر سے، جس کی میں نے آپ کو مثال دی. قرآن کلاس، اس کو قرآن پڑھنا گیا ایک 5 سال. اس کے 5 بچے، اس کی بیوی، آج پوری کی پوری فیملی بنی. اور جنگ میں جو الیکشن جو اس بندے نے کھڑا کروایا وہاں پہ اپنے دوست کو، اس کے لیے آپ نے اپنی زمینیں بیچی. تو بیچتا اپنی زمین جب اس کو پتا ہو کتنے ہار جانا. تو یہی بات ہے کہ آج تم ہارے ہو تو کل تمہاری قیمت لگے گی. تو یہ سوچ بدلو، 180 ڈگری سینٹی گریڈ 180 ڈگری کے بعد سوچ کو بدلو کہ اب باری تمہاری سامنے کی. اچھا کوشش کریں گے، ہاریں گے، ناکام ہوں گے، پھر دوبارہ کھڑے ہوں گے مسئلہ. کیونکہ ہمارا مقصد ایم ایل اے کو خوش کرنا نہیں، ہمارا مقصد اقامت دین ہے.
اس کی صحیح ہے، اس کی کوشش ہے اپنے رب کو خوش کرنا، کسی فرد کو خوش نہیں کرنا۔ امیر اس کی اطاعت کرنا، وہ جو بھی آپ کا امیر ہے آپ نے اس کی اطاعت کرنا، شرعی اس کے تقاضے کے اوپر آپ نے اپنے اس کے حکم کا پابند رہنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت رہے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔